بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو SMC اردو۔ دوستو، کافی عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا ایک ایسے آدمی کی کہانی جس نے اپنی بیوی کی یاد میں ایک پہاڑ کو کاٹ کر اس میں سے راستہ بنایا تھا۔ آج کی یہ حیرت انگیز کہانی بھی ایسے ہی ایک آدمی کی ہے جو 35 سال تک پہاڑوں کو کھودتا رہا، لیکن کیوں، یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ چائنا کے صوبے غزاؤ میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے چوانگبا۔ یہ گاؤں بلند و بالا پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس گاؤں کے چیف یعنی سردار کا نام ہوانگ داوفا ہے۔ یہ کہانی اسی آدمی کی ہے۔ آج سے تقریباً 60 سال پہلے اس گاؤں میں بہت برے حالات تھے، جہاں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی تھا۔ اس گاؤں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہر وقت قحط رہتا تھا۔ یہاں کے کسان اپنی فصلیں نہیں اگا سکتے تھے۔ لوگوں کے پاس پینے کا پانی تک موجود نہیں تھا۔ پورے گاؤں میں صرف ایک کنواں تھا اور لوگ اسی کنویں سے پانی پی کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ 1953 میں ہوانگ داوفا 23 سال کا تھا۔ اپنے گاؤں کے حالات دیکھ کر اس لڑکے نے ایک انتہائی حیرت انگیز پلان بنایا۔ اس کے گاؤں سے کچھ کلومیٹرز دور ایک دریا بہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس دریا اور اس کے گاؤں کے بیچ میں 3 بلند و بالا پہاڑ موجود تھے۔ ہوانگ نے گاؤں والوں سے کہا ان کے پاس دریا سے پانی لینے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کا پلان یہ تھا کہ ان پہاڑوں کو کھود کر ان کے درمیان سے ایک راستہ بنایا جائے جس کے ذریعے دریا سے ان کے گاؤں میں پانی پہنچ سکے۔ گاؤں والوں نے اس کا یہ پلان سن کر اس کا کافی مذاق اڑایا، لیکن ہوانگ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس لڑکے نے فیصلہ کیا کہ یہ اکیلا ان پہاڑوں میں کھدائی شروع کر دے گا۔ دوستو، ہوانگ روزانہ ان پہاڑوں میں اکیلا نکل جاتا اور پہاڑوں کو دن رات کھودتا رہتا۔ اس کے گاؤں والے اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ ایک اکیلا آدمی یہ کام کیسے کر سکتا ہے۔ ویسے بھی یہ بہت خطرناک کام تھا۔ چھوٹی سی غلطی ہوانگ کی جان لے سکتی تھی، لیکن ہوانگ کسی بات پر دھیان دیے بغیر کھدائی کرتا رہا۔ تو دوستو، 1 سال، 2 سال، 3 سال، یہاں تک کہ 10 سال گزر گئے۔ ہوانگ پورے 10 سالوں میں کھدائی کرتا رہا۔ یہ اب 33 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کوئی خاص ٹولز بھی نہیں تھے، لیکن ہوانگ نے ان پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک سرنگ بنا دی۔ ان 10 سالوں میں کئی گاؤں والوں نے اس کا ساتھ بھی دیا، لیکن پھر کچھ عجیب ہوا۔ 10 سال کی محنت کے بعد ہوانگ کو احساس ہوا کہ یہ اگلے 100 سال تک بھی کھدائی کرتا رہے تو بھی پانی اس طرح اس کے گاؤں تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہوانگ کو اریگیشن اور پانی کو ہینڈل کرنے کی زیادہ نالج نہیں تھی۔ اس کی ہمت تو بہت مضبوط تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پانی کو گاؤں تک دراصل لانا کیسے ہے۔ گاؤں والے اس کا پھر سے مذاق اڑانے لگ گئے۔ اس کے ساتھ جو کچھ لوگ گاؤں والے تھے وہ بھی بہت پیچھے ہٹ گئے، لیکن ہوانگ نے ہمت نہ ہاری۔ دوستو، آپ اس آدمی کا حوصلہ دیکھیں کہ 10 سال تک پہاڑوں کو کھودنے کے بعد یہ آدمی شہر چلا گیا اور اس نے واٹر سسٹم کی انجینئرنگ کے بارے میں باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی عرصہ تک یہ واٹر سسٹم کی پڑھائی کرتا رہا اور پھر یہ واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ اس دفعہ اس کو پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ہوانگ نے ایک دفعہ پھر سے پہاڑوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس نے ان پہاڑوں کے اندر سے ایک نہر بنانی تھی جس کے ذریعے پانی اس کے گاؤں تک پہنچ جاتا۔ ہوانگ نہ صرف اپنا پورا دن بلکہ اپنی پوری رات بھی اکثر انہی پہاڑوں میں گزار دیتا۔ اس کے پاس نہ تو کوئی مشین تھی اور نہ کوئی خاص ٹول۔ یہ بس ایک بیلچے سے پہاڑوں کو کھودتا رہتا۔ پہاڑوں پر روزانہ چڑھنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ اور خطرہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو دیکھ کر کئی دوسرے گاؤں والے بھی اس کھدائی میں ہوانگ کا ساتھ دینے لگے۔ ان لوگوں کی ایک پوری ٹیم بن گئی جو دن رات پہاڑوں کو کھودتے رہتے۔ دوستو، پہاڑوں میں سے ایک نہر کو گزارنے میں مزید 25 سال لگ گئے۔ ہوانگ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے پورے 35 سال ان پہاڑوں کو کھودنے میں نکال دیے۔ اسی دوران اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ہوانگ گھر پر نہیں تھا کیونکہ یہ پہاڑوں میں کھدائی کر رہا تھا۔ لیکن آخر کار اتنے سالوں کی محنت کے بعد دنیا حیران رہ گئی۔ ہوانگ نے پہاڑوں کے بیچ میں سے ایک 7 کلومیٹر لمبا راستہ بنایا اور فائنلی اس کے گاؤں میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ نہ صرف اس کے گاؤں میں بلکہ آس پاس کے کئی گاؤں میں بھی پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج ہوانگ 84 سال کا ہو چکا ہے۔ اس کی کہانی اور ہمت کے اوپر کئی ڈاکومنٹریز اور ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ یہ اب اپنے گاؤں کا سردار ہے۔ اس نے اپنے گاؤں میں بجلی
پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور شہر سے گاؤں تک ایک روڈ بھی بنا دی ہے۔ اس کا گاؤں جو کبھی چائنا کے غریب ترین گاؤں میں سے تھا آج کافی خوشحال ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔